أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 29. قل کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیے کہ پچھلی آیت میں جو ہم نے 28 کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب طریقہ کار بتا دیا کہ ہم نے کافرین کے ساتھ اور مومنوں کو کافرین کے ساتھ اولیاء نہیں بنانا، دوست نہیں بنانا، ان کے رنگ میں نہیں رنگنا. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرما رہے ہیں کہ اوپر سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے بتائے پچھلے آیت کے اندر 28 کے اندر، کہ اب آگے ہمارے لیے کیا ہے کہ دھیان کرنا، کیونکہ دل تو تمہارا میری نظروں میں ہے. یعنی خیر، شر، عداوت، محبت جو کچھ دلوں میں ہوتی ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں. وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں بھی پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں بھی پڑھا کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. لہٰذا ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے. اس آیت میں خاص طور پر اللہ نے فرمایا نا، تو کیونکہ وہ صرف ہمارے ظاہری عیب نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے. قل کہہ دیجئے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، کس سے؟ مومنوں سے. کہ اس لیے کہ دیکھیں اوپر اللہ نے پیچھے فرمایا نا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. کیا فرمایا تھا؟ وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے ذات سے. تو ایک بات اہم پتہ چلتی ہے نا کہ دل ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، ہمارے جسم کا اہم حصہ ہے. دیکھیں سورہ حج میں بھی آیت نمبر 46 میں بھی آتا ہے کہ ترجمہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں بلکہ دل میں بھی دل ہیں جو سینوں میں اندھے ہو جاتے ہیں، دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے نا وہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے جو صرف خون صاف کرتا ہے پورے جسم کو پہنچاتا ہے، بلکہ ہمارے دین میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. تو یہ آیت بہت اہم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے. تو ہمارے دین میں جب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ دیکھتا ہے، اور یہی بات سائنس نے بھی ثابت کی ہے کہ اب دیکھیے سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے نا کہ اگر کسی جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے یا مر جاتا ہے تو فوراً اس کا دل نکال کر کسی دوسرے کے باڈی میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو لوگوں نے ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جس کا دل لگایا گیا، جس بندے کو لگایا گیا، اس بندے کی عادات، اطوار، پسند ناپسند ساری بدل گئی، اس کی سوچنے کی انداز بدل گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو دل لگا ہے، وہ دل جس کا ہے اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ اس بندے کی باڈی میں آ گیا. یعنی دل مرنے کے بعد بھی دل کے اندر وہ چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں. ظاہر دل عموماً لوگ اپنے ڈونیٹ کرتے ہیں اعضا، تو ڈونیشن میں جب دل کسی کو دیا گیا تو جس بندے کو دل لگایا گیا اس بندے کے جذبات بدل گئے، اس کی پسند ناپسند بدل گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کے دل میں وہی چیزیں محفوظ رہتی ہیں ساری. کون سی؟ جس پر اس کا انتقال ہوا، جو اس کے دل میں تھا. محبتیں، نفرتیں، یہ سب دل میں پرنٹ رہتی ہیں. تو ہمارے لیے کیا بات ہے کہ ہم جس چیز سے محبت یا نفرت لے کر دل میں رکھیں گے اور اسی کے ساتھ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت میں پھر ہمارے دل میں سے وہی چیزیں لے کر ہم اٹھیں گے. تو دل جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے ان کو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے میں جانتا ہوں. تو ایک آیت ہے قرآن کی کہ قیامت کے دن وہ نکال لیا جائے گا، یعنی وہ حاصل کر لیا جائے گا جو تمہارے سینوں میں ہے. تو کیا ہے ہمارے سینوں میں؟ دل ہے نا. تو قیامت کے دن دل کی تو خوب چھان پٹک ہوگی نا. تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئیں گے قیامت میں. تو دلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. تو کہ دل میں کیا ہم نے رکھا ہوا، ہم نے چیک کرنا ہے ہمارے دل میں کیا رکھا ہے. نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، معاف کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، یہ سب ہم نے اپنے دل پر نظر کرنا ہے، اپنے دل پر نظر ڈالنی. کیونکہ اگر ہم اسی کے ساتھ
انتقال کرتے ہیں, مرتے ہیں, تو ہم روز قیامت اگر اٹھیں گے تو ہم جیسے قرآن کی آیت نے کہا نا کہ ہم تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے نکال کے سامنے لائیں گے, تو جو بغض, نفرت, حسد, غصہ, کینہ, جلن, کڑن, نفرت, وہ ساری نکل کے آ جائے گی سامنے. وہ کیا کریں گے اس دن ہم لوگ؟ اس دنیا میں تو لوگ باتیں کرتے ہیں, میں مر جاؤں تو میرے منہ سے چادر نہیں اٹھانا, فلانے کو آنے مت دینا. تو یہ جو نفرتیں لے کے جاتے ہیں نا, دلوں پہ پرنٹ ہوتی ہیں, تو یہ نہیں کرنا. تو دل جو ہے نا وہ کسی اور کو اگر دیکھیں دل ہماری باڈی میں جو دل ہے نا, یہ سائنس نے ثابت کیا نا کہ دل کے اندر, جیسے کہ میں نے کہا پہلے بتایا کہ دل شفٹ ہوا تو عادتیں شفٹ ہو گئیں. تو محبت اپنے اپنے دلوں پہ نظر ڈالنی ہم نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر, ابھی تو میں پہلے پارٹ پر ہوں کہ ان تخفوا ما فی صدورکم, جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے, اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہے, اپنی نفرتوں کا جائزہ لینا ہے کہ کس سے محبت ہے, کیونکہ محبت بھی دل میں ہوتی ہے نا, دل اس کا مرکز ہے. اور ایسا نہ ہو کہ کسی غلط چیز کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہم وہ لے کے مر جائیں, پھر کیا ہوگا؟ جب اٹھائے جائیں گے تو وہ اس کے ساتھ ہی اٹھیں گے, اللہ نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت رکھی تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو دیکھیے, بلا وجہ کے تعصبات, بلا وجہ کی نفرتیں دل میں رکھنا, دوسروں کو معاف نہ کرنا, یہ سب چیزیں ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ سب آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ دل کے اندر کی صفائی رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے, تو آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر, یہ سب اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں, وہ قادر ہے, وہ سب کر سکتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب سب کر سکتا ہے, سب چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت حاوی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت چھائی ہوئی ہے, اللہ کی قدرت کی نشانیاں, تو ہمارے دل ہے نا, پھر یہ جو ہمارے دل ہیں, یہ ہر چیز اس میں جو ہے تو یہ اللہ کے حضور پیش کی جائے گی. اور تبدوہ ویعلمہ اللہ, اور تم جو ظاہر کرو گے اللہ اسے بھی جانتا ہے. یعنی جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے, فی صدورکم, جو ہمارے سینوں میں ہے, وہ جو اس کے اندر ہے, جو ظاہر ہے, جو چھپا ہوا ہے, ویعلم, اور وہ جانتا ہے, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آسمانوں میں کیا کچھ ہے اور زمین میں کیا کچھ ہے, زمین کے نیچے کتنی زمین ہے. تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا, خلاصہ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ان سے کہہ دو کہ جو تمہارے, کہیں ایسا نہ ہو نا کہ تم اوپر سے محبت کسی اور سے کرتے رہو اور دل سے کسی اور سے. اللہ نے وارن کر دیا اس آیت کے اندر کہ تمہارے دل میرے نظروں میں ہیں, میں تمہارے دلوں پہ نظر رکھے ہوا ہوں اور مجھے سب پتا ہے. اور روز قیامت بھی تم اپنے دلوں کی, تمہارے دلوں سے نکال لائے گا سب کچھ, اللہ تعالیٰ نکال لائے گا تمہارے سامنے. وہ تو زمین و آسمان کو جانتا ہے نا, زمین و آسمان کے اندر چھپے ہوئے ذرے ذرے کو جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے اس کا جواب دے دیا واللہ علی کل شیء قدیر, کیونکہ وہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 30 پر آتی ہوں کہ یوم تجد کل نفس ما عملت, یوم, جس دن, تجد, پالے گا, کلو ہر نفس ما, جو, عملت, اس نے عمل کیا, من خیرن, نیکی میں سے, محترن, حاضر کیا ہوا, وما, اور جو, عملت, اس نے عمل کیا, من سوء, برائی میں سے, تودو, وہ چاہے گا, لو, کاش, انا, بے شک, بینہا, درمیان اس کے, و بینہو, اور درمیان اس کی برائی کے, امدم, فاصلہ ہوتا, بعیدہ, دور کا, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ, اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ, نفسا, اپنی ذات سے, وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر. تو دیکھیے کہ یہاں اس دن کا بھی ذکر آ گیا کہ آیت کیا یہاں سے ہو رہی نا, یوم تجد, جس دن پالے گا, یعنی اس دن کو یاد کرو کہ پالے گا ہر نفس, ہر شخص اس چیز کو پالے گا جو اس نے عمل کیا. کیوں؟ اس دن تو یوم حساب ہے نا, ہر شخص اس دن اپنی نیکیوں کو سامنے پالے گا, یعنی سامنے ڈھیر لگا ہوا ہوگا نیکیوں کا کہ یہ تم نے کی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ ایک فزیکل فارم میں ہوگی, ایک ان کی شکل ہوگی, ایک ان کا جسم ہوگا, ایک ان کی شیپ ہوگی, اور تبھی تو ان کو تولا جائے گا نا, ترازو لگایا جائے گا, ایک میزان ہوگا, اس میں ان نیکیوں کو تولا جائے گا. دیکھیے قرآن نے بتایا نا, تو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داریاں, جو رحم کی جو رشتہ داریاں ہیں, وہ بھی ایک شکل میں آئیں گی, اور سورہ بقرہ بادلوں کی شکل میں آئے گی, پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئے گی. اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ قبر میں خوبصورت دوست کی شکل میں آئے گا. قیامت کے دن مومن کا صدقہ جو ہے وہ اس پر سایہ کرے گا. تو بہت ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے بتائی ہیں. تو اس آیت میں بھی یہ بتایا ہے کہ تمہاری نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے تمہارے سامنے, تم پالو گے اپنی خیر کو اپنے سامنے. اللہ فرماتا ہے
کہ ذرہ بھی سامنے لایا جائے گا. تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرم وما عملت، اور حاضر کیا جائے گا، اور جو اس نے عمل کیے، جیسے ٹرے میں کوئی سجا کے لاتا ہے نا کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ بھی، اس طرح سے سج کے آئے گا. اور دنیا میں تو ذرا سی کمی بیشی ہو جائے، ایک چیز کم ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں یہ نہیں تھا، اس میں کھانے میں یہ نہیں تھا، یہ کم تھا، وہ سیلڈ نہیں تھا، رائتا نہیں تھا. اور اس دن جو ٹرے سج کے آئے گی، پھر دیکھیے کہ اس دن جو نیکیاں سج کے آئیں گی تو اس میں کیا کیا رکھا ہوگا. تو آخرت کے بارے میں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہ دیکھیے کہ ہم اس دن ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے ہمیں کتنی اس دن فیل ہوگا کہ کیا چیز اس میں نیکی بن کر آئی اور کیا چیز نہیں آئی. تو نیکی کے معاملے میں ہم جلدی، اس دنیا میں تو ہم جلدی قناعت کر لیتے ہیں نا، ہم نیکی کرنے جاتے ہیں، کسی کو صدقہ دے دیا، بس ٹھیک ہے ہم نے دے دیا بھائی، ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، خیرات دے دی، اس سال میں اتنے ہی کافی ہے، ہم بڑی جلدی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. جبکہ ہم اور بھی کر سکتے ہیں. یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم نے بہت کر دیا، بہت کسی سے کہو اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا بھائی، ہم تو دیتے رہتے ہیں، ہم نے بہت کر دیا، اب ہم تھوڑی کوئی ہم سب دیتے رہیں گے. تو دنیا میں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ خاص طور پر جب ہم قیامت میں ہوں گے، آج کل تو ہم بھولے ہوئے نا آخرت میں کہ وہاں پر تو ہر چیز حاضر کی جائے گی، ہر چیز لائی جائے گی. وہاں کتنی ضرورت ہوگی، وہاں کہیں گے کاش کچھ اور بھی دیا ہوتا. تو وہ تو جو آج اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں ہم، وہ تو لا کے پکڑا دیں گے. یہ رہا سامان آپ کا، یہ ساری چیزیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں دی تھی، اس وقت ہماری طلب ہوگی کاش کہ کچھ اور بھی ہوتا، کاش کہ ہم نے کچھ اور بھی دیا ہوتا. اور وہ تو فرشتے لا کے سامنے رکھ دیں گے ٹرے، یہ آپ کی نیکیوں کی آ گئی، اب آپ اس کو دیکھتے رہیے، خوش ہوئیے. تو دیکھیے تو ایسے میں کچھ لوگوں کے سامنے تو اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور کچھ کی پلیٹیں خالی ہوں گی، کچھ کی ٹرے خالی ہوگی. وما عملت من سوء، اور اس نے جو عمل کیا برائی میں سے، برائی بھی آ جائے گی اسی طرح سے سامنے. جو عمل اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی حاضر کیا جائے گا، وہ بھی اس سے بالکل اس کے سامنے لا کے رکھا جائے گا. لیکن ایک اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومن کے برے اعمال اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھے گا، سب کے سب ساروں کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے حاضر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے نا. اور اس کی دلیل میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو، حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم بیان کرتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی برائیاں چھپا کر کے ایک طرف کر کے اور پھر دکھائیں گے، کہ سب کے سامنے حاضر نہیں کر دیں گے کہ یہ کیا. مومن کو، یہ مومن کی بات ہو رہی، اور کیجیے گا، اس سے کہیں گے بتاؤ یہ کیا تھا تم نے، یہ رہی تمہاری برائیاں. وہ تو کہے گا ہاں جی کیا تھا میں نے. مومن سمجھے گا گیا میں کام سے، ڈوب گیا میں، بس ہو گیا میرا قصہ ختم. لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. لیکن جو کافر ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، ان کے اعمال ساروں کے سامنے ڈھیر لگا کے رکھا جائے گا کہ یہ کرتے تھے دنیا میں، یہ دیکھ لو. سورہ کہف میں آتا ہے کہ کتاب رکھ دی جائے گی سامنے، مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ اب یہ نامہ اعمال کھلنے والا ہے، کاش یہ نہ کھلے. لیکن ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اس دنیا میں ہم یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے. اور احادیث کی روشنی میں ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک کھجور جو ہے وہ ایک پہاڑ بنی پڑی ہوگی، اس لیے کہ اخلاص سے اللہ کی راہ میں وہ دی گئی ہوگی. ایک کھجور کا ٹکڑا ایک پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہوگا کہ یہ آپ کا صدقہ ہے. اور بعض اوقات ایسے بڑے بڑے عمل ہوں گے، اعمال، لیکن کھوکھلے ہوں گے، کیونکہ اخلاصی نیت کے ساتھ نہیں کیے گئے ہوں گے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کیے گئے ہوں گے، ریاکاری کے لیے کیے گئے ہوں گے، دنیا میں نام اور شہرت اور عزت اور مقبولیت پانے کے لیے، دوسروں سے واہ واہ کرانے کے لیے کیے گئے ہوں گے. بڑے بڑے اعمال ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو جیسا ہم بھیج رہے ہیں نا اس دنیا سے، ویسا ہی کا ویسا ملے گا. یہ نہیں کہ ادھر سے ہم کچھ اور بھیجیں اور وہاں جا کے تبدیل ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا، راکھ بنا کر، خاک بنا کر، کہ یہ کیا تھا نا تم نے. کیوں؟ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تودو لو انا، وہ چاہے گا، لو کاش، انا، بے شک، درمیان اس کے، بینہا، درمیان اس کے، و بینہو، اور درمیان اس کی برائی کے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ کاش برائیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا اور میں اس حد تک نہ پہنچتا. اللہ میری اور میری، اللہ آپ دعا کیا کریں، میں بھی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ ہماری سب کی برائیوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے، اور ہمیں دکھائی نہ دے، ہمارے سامنے نہ آئے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، نمازوں میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے. اور دیکھیں اس وقت تو انسان چاہے گا کہ کاش یہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہوں، کہیں چلی جائیں، نظر نہ آئے، غائب ہو جائیں، نکل جائیں یہاں سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے. تو
یہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں، اور ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، ہم تو یہ اس آیت پہ غور نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں تو ایک ہی بات سمائی رہتی ہے، اللہ بہت مہربان ہے، بہت، ہاں ہاں اللہ مہربان ہے، بالکل مہربان ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے۔ ڈراتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے نا اپنی ذات سے، کیوں؟ لیکن اچھے کام کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ ڈراتا بھی ہے نا کہ ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، اسی پر اڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ ڈراتا بھی ہے ساتھ ساتھ، یعنی اچھے کام کرو گے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہوگا، پھر اللہ بہت مہربان ہے، بہت محبت والا ہے، بہت شفقت والا ہے، اللہ بہت رؤوف رحیم ہے، اور برے کام کرو گے پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر اپنی بچت کر لینا، کچھ نہیں کر سکو گے۔ ایسا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف اپنے اعمال بلکہ کچھ لوگوں سے بھی انسان دوری چاہے گا، کچھ لوگ جو اس دنیا میں بڑے دل لگا کے رکھتے ہیں نا ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان سے بھی، بعض لوگوں سے ان کے برے کاموں کی وجہ سے اتنی بری ٹریس ہج کے آئے گی نا، اور اتنا برا ڈھیر برائیوں کا ان کے آگے لگا پڑا ہوگا، اور ان کی وجہ سے ہمارے اس دنیا میں جو اعمال متاثر ہوئے ہوں گے، ان کی محفلوں میں بیٹھ کے ہم نے جو اتنی چمگوئیاں کی ہوں گی، یا ان کی صحبت سے ہمارے نیک اعمال پہ فرق پڑا ہوگا، قیامت میں ایسے لوگ تو دشمن نظر آئیں گے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا کہے گا انسان؟ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا سا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا۔ اس بات سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا میں جو بے دین دوست ہے، جو آپ کو دین کی دعوت نہ دے، الٹا آپ کا دین بگاڑے، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ اس سے، کیونکہ روز قیامت پچھتانا پڑے گا۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں کے قریب رہنے کی خواہش ہوتی ہے، آخرت میں انہی سے ان جو ٹھیک لوگ نہیں ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، جو آپ کی نماز قضا ہو رہی ہیں، بٹھائے بیٹھے ہیں میوزکوں میں، ادھر ادھر آپ کا دل لگائے بیٹھے ہیں، قیامت میں لوگوں کی خواہش ہوگی ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے غلط کام بھی سامنے آ جائیں گے، تو آخرت میں لوگ انہی سے دور بھاگیں گے جن سے آج ان کو بڑا پسند کر رہے ہیں، بڑے ماڈرن ہیں، بڑے زندہ دل ہیں، بڑے بہترین ہیں نا، آج پسند کر رہے ہیں، آج ان کے ساتھ بیٹھے، قیامت میں دور بھاگیں گے ان سے جان چھڑائیں گے، اور ان سے اپنی اس طرح بھاگیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کا، نتیجہ کیا ہے اس کا، کہ قیامت کے دن، دوبارہ سنیے غور سے، قیامت کے دن اعمال سامنے لا کر رکھے جائیں گے، تو انسان برائیوں کو دیکھ کر کہے گا کاش یہ مجھے نظر نہ آتی، ہائے کاش یہ مجھے نظر نہ آتی، اور اللہ اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے، اللہ نے یہ بھی بتایا میں ڈراتا بھی ہوں، ڈرو مجھ سے، اور ساتھ ہی میں فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ مہربان بھی ہے۔ تو کرنا کیا ہے، یہ آج سوچ لیں کہ اللہ مہربان بھی ہے لیکن اللہ ڈراتا بھی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو، جنہیں دیکھ کر روز قیامت ہم ان سے بھاگے نہیں، اس طرح نیک لوگ ہوں جو اس دنیا میں بھی ہمارے دین کے ساتھ جڑنے کا سبب بنے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں۔ دیکھیں یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، جس طرح میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا نا اس آیت نمبر 29 میں، کہ جو ان سے کہہ دو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ میں جانتا ہوں، اور وہ میں تو زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں تو قادر ہوں، اللہ نے فرما دیا۔ اور قیامت کے دن کا بھی اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو تمہارے سینوں میں ہے نا وہی تو نکال کے لایا جائے گا سامنے۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہارے سینوں میں آج کس کی محبت ہے، تمہارے دل میں، سینے میں کیا ہے، دل، اور دل میں کیا ہے، تو جو دل میں ہے اس پر نظر رکھو۔ تو دل کتنا اہم آرگن ہے، دل ہمیں آج اگر ہم دل کی مانتے ہیں تو روز قیامت یہ دل ہمیں رسوا نہ کرا دے کہیں، تو اپنے اپنے دلوں پہ نظر رکھنی آپ نے اور میں نے۔ اب اس دل کے کہنے میں آ کر ایسے اعمال نہیں کرنے ہیں کہ جو سجے سجائے آ جائیں تو پھر دیکھ کر اور شرمندگی ہو، بلکہ اس دل کو سمجھانا ہے کہ اس دل میں سے وہ نکلے جو میرے رب کی رضا ہے۔ اس دل میں آج اگر اللہ کا ذکر ہوگا، آج اس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آج اس دل میں اللہ کی عبادت کی لگن ہوگی، آج اس دل کی خواہشوں کی ہم نہیں مانیں گے بلکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں گے، تو کل ہمیں روز قیامت شرمندگی نہیں ہوگی، اور ہم اللہ کو یقیناً رؤوف بالعباد، جو کہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، انشاءاللہ ہم ایسا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے آسانی کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 30 سورہ آل عمران کی کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلی آیت پر جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔